وہاب سے دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. ہلو ہلو. جی سر. ہاں جی ہاں یہ جی، آواز کیا آ رہی ہے بات سر؟ آپ کر رہے تھے؟ ہاں جی، آپ کہہ رہے تھے جی ہم اسلام کے بارے میں غلط ہاں بات جی، میں کرتے ہیں. وہی میرا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی گستاخ رسول کو اگر مار رہا ہے نا، وہ ہمیں پتہ ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اسلام میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ گستاخ رسول کو مار دو جا. اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ اسلام میں نہیں ہے ایسی کوئی بات؟ قرآن میں صرف دو ہی طریقے سے قتل کرنا جائز ہے، ایک قصاص تو کے معاملے میں اور ایک وہ جو فساد کرتے ہیں. تو کیا سارا اسلام قرآن میں ہی ہے؟ قرآن کے علاوہ اسلام کوئی نہیں ہے اور؟ نہیں، باقی ہیں وہ جو ایک دو واقعات ہیں وہ رپورٹڈ مطلب کہ کسی نے کیے ہیں، تو ہم بیسیکلی جو مین بات ہے وہ تو قرآن کے حساب سے ہی کریں گے نا. بھائی بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ مارا ہے، ان بندوں نے جنہوں نے مارا ہے یہ، جی جی. مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے قرآن کو نہیں مانتے تھے یہ؟ سر مانتے تو ہوں گے میرے خیال سے، لیکن اگر یہ صحیح پھر انہوں طرح نے سے کیوں مار قرآن دیا؟ بلیورز، کیوں مار دیا انہوں نے؟ کیوں مار دیا؟ یہ نہیں پتا سر کس وجہ سے مارا ہے. اب ادھر ایک اور واقعہ ہوا نہیں، تھا، مگر ایک مسئلہ بینک یہ ہے کہ مینیجر. اگر قرآن یا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم نہیں مار سکتے، تو انہوں نے پھر کیوں مار دیا؟ سر ہر بندہ تو نہیں نا اب اسلام پہ، وہ نام ضرور استعمال کرتا ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہوتا تو یعنی یہ آپ کام ہی یہ نہ کہہ رہے کرتا. ہیں جنہوں نے مارا ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ ہاں وہ نہیں ہے، ضرور نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک انسان نے کسی کا بلا وجہ قتل کیا وہ تو انسانیت کا قاتل ہے. نام مسلمان کہنے سے کوئی مسلمان تو نہیں ہو جاتا نا. بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اسے کوئی اور نہیں، اسے ہم کرسچن نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے. آپ سر لوگوں کا جو بیماری ہے نا، وہ پتہ کیا ہے اصل میں؟ جس موقع کے اوپر اسلام برا لگنے لگتا ہے نا لوگوں کو، اسلام کا جو اصلی چہرہ وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں یہ تو اصلی اسلام ہی نہیں ہے. جب کوئی اصلی مسلمان، آپ نے پہلے کہا کہ ایک دو واقعات ہیں کہ لوگوں کو قتل کرایا گیا. غالب بھائی کتنے چاہیے یہاں تھے؟ پہ کتنے چاہیے یہاں تھے؟ پہ ایک بات. نہیں نہیں، واقعات بہت آپ ہیں مجھے، وہ مجھے پتہ ہے، ہاں لیکن واقعات لوگ بہت ہیں. اسباب پرسنل بنت پرسنل مروان. پرسنل جیلسی میں مارتے ہیں. مگر رسول اللہ بھی تو ظاہری بات ہے پھر لوگوں کو پرسنل جیلسی میں مارتے ہیں نا. مسلمہ کذاب کی آ کے آج مجھے کسی نے اگزامپل دی، کیونکہ وہ بھائی اچھی باتیں کر رہے تھے، میں نے ان کو جواب نہیں دیا آگے سے. ٹھیک ہے، مسلمہ کذاب کو بھی تو پھر رسول اللہ کا بھی ان سے پرسنلی پرابلم تھا نا، کہ وہ بھی نبی ہے تو میں بھی نبی ہوں، تو بھائی یہ بھی اب میرے برابر آ گیا. تو جیلسی وہ فیکٹر بھی ہو نبی سکتا ہے ہونے کا مسلمہ دعویٰ کذاب کو کیا اس مارنے نے، میں. وہ چلے گستاخی مروایا کرنے تو ہے میں نا. تو فرق ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، پاکستان میں نبوت کے نام پہ نبوت کے دعوے دار لنچ نہیں ہوئے؟ ابھی اس ہاں سال وہ میں ہی تو گولی ماری ہے. ٹھیک ہے، اس سال میں ہی تو عدالت میں گولی ماری ہے وہ جو احمدی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس کو بھی تو مارا ہے. دوسری بات ہے، اب پہلے آپ نے کہا کہ اکا دکا واقعات ہیں. میں نے آپ کو کہا اکا دکا کدھر ہیں؟ اور واقعات سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہیں نہیں، جس میں وہ لوگ میرے قتل سے شاید غلطی سے کہہ ہوں. دیا. میں کوئی ایک واقعات بتاتا ہوں، ادھر ہی تھا، اور ہمارے شاید بینک مینیجر تھا، اس کو مار دیا. اس نے بعد میں کہا جی یہ گستاخ رسول تھا. جب اس کی فیس بک پوسٹ چیک کی گئی نا، تو اس میں مطلب کافی اس نے اسلام کی چیزیں لگائی ہوئی وہ تھی، بھی لبیک کا ہی پوسٹ نظر وغیرہ. آیا تھا. لبیکیہ وہ نے بھی شاید لبیکیہ ابھی کو ایسا ٹھوک ایسا، دیا. لیکن وہ تھا نہیں. اب اس نے اس کو مارا ہے کسی پرسنل جیلسی میں اور نام دے دیا جی گستاخ رسول ہے. تو بھائی پھر اس طرح کے قانون اس طرح ہی چلتے ہیں نا. آپ کو پتا ہے کہ قانون میں سب سے کم وقت پرسنل گواہی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ورڈ اگینسٹ ورڈ جو ہے نا وہ نہیں ہے، اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. اب کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ توہین کے سبھی جتنے بھی مقدمے ہیں وہ ہوتے ہی پرسنل بات کے اوپر ہیں. اس نے جی پھاڑ کے پھینک دیا، اس نے جلا دیا، اس نے منہ بول دیا، بس اس باتوں پہ ہوتی ہیں. ایویڈنس کوئی قرآن کچھ نیچے پھینک دیا، قرآن پہ پاؤں مار دیا، قرآن پہ تھوک دیا، قرآن جلا دیا، یہی باتوں پہ ہوتا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، یہ ایویڈنس نہیں ہوتے، اور ان کے اوپر جو کیس بنتے ہیں ان کیسوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات ہے کہ گستاخی کا قانون جو ہے، کیا اس کی بنیاد اسلامی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی بنیاد تو اسلامی ہے. مجھے بتائیں کہ اس کی بنیاد کیا کوئی اور ہے؟ بنیاد بے شک اسلامی ہے، لیکن تو کیا آپ کسی بھی سمجھتے ہیں کہ گستاخ پوائنٹ آف، رسول کو نہیں مارنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اسے کھلا اسے چھوڑ اس دینا کے حال چاہیے. پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہاں جی بالکل، کیونکہ چلیں آپ ایک فریڈم اچھے ہے چیز انسان ہے. ہیں، آپ ضرور
سوچتے ہیں کہ اسے اس کے حال میں چھوڑ دینا چاہیے، مگر مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اسے اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ابھی امت نے نام لیا تھا اسما کوئی بنت مروان، رسول اللہ مطلب میں نے کوئی ایسا واقعہ سنا نہیں جو کوئی غلط اگر آپ نہیں کے تو ذہن اگر میں آپ ہے تو کیا آپ آپ نے مجھے اسما بنت مروان کا واقعہ سنا ہے؟ اسما بنت مروان کون تھی؟ نہیں، میں نے ان کا سنا نہیں ہے، اسما لیکن بنت میں نے کافی مروان جو تھی وہ مدینے کی ایک شاعرہ تھی. رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، اور جب لوگ مسلمان ہونے لگے مدینے والے تو اسما بنت مروان نے شاعری لکھی. انہوں نے کہا کہ تم یہ محمد کے کہنے پہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہو، اور اس نے محمد کا اپنی شاعری میں مذاق اڑایا. اس نے یہ کہا کہ تم اس کے نوکر بن گئے ہو، تم قبول کر رہے. تو رسول اللہ کے خلاف وہ شاعری کرتی تھی، اور رسول اللہ کو پتا چلتا تھا کہ اس نے آپ کے بارے میں فلاں فلاں شعر کہے ہیں. تو رسول اللہ نے پھر ایک دن مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کون مروان کی بیٹی سے میری جان چھڑائے گا. تو ایک صحابی تھے، وہ کچھ نابینا سے تھے کہ ان کو کم نظر آتا تھا. تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ عورت غریب سی عورت تھی، وہ کون سی کوئی بڑی امیر عورت تھی، اس کے گھر میں نہ کوئی دروازہ نہ کچھ، اس طرح غریب سی عورت تھی بالکل. تو وہ رات کو اس کے حجرے میں داخل ہوا. وہ بچوں کو اپنا ایک بچہ اس کا دودھ پی رہا تھا اور باقی بچے اس کے ساتھ سو رہے تھے. تو اس نے کیا کیا، اسے خنجر اس کے پیٹ میں گھونپ کے اس کو مار دیا اور وہ مر گئی. ٹھیک ہے، تو یہ کام رسول اللہ کے کہنے پہ. اور پھر جب اگلی صبح رسول اللہ کو پتہ لگ گیا تھا کہ جی اسما کو میرے صحابی نے قتل کر دیا، تو جب وہ آئے اگلی صبح مسجد نبوی میں تو رسول اللہ نے یہ کہا کہ اللہ تمہارے کام سے بڑا خوش ہوا ہے اور تمہیں اس بات کا کوئی بھی تم سے بدلہ نہیں لے سکتا. تو رسول اللہ کا کیا ہوا، رسول اللہ نے اس کے قتل کو انڈورس کر دیا. پھر کعب بن اشرف تھا، وہ جو تھا وہ بھی گستاخیاں کرتا تھا، رسول نے اس کو بھی قتل کروا دیا. ٹھیک ہے، پھر اس طرح کے کم از کم 5 سے 6 لوگ تھے جن کو رسول اللہ نے قتل کرایا. جب مکہ فتح کرنے گئے تو اس وقت بھی جو لوگ قتل میں شامل، جن لوگوں کے قتل کا حکم دیا، ان میں بھی گستاخ رسول شامل تھے. تو رسول اللہ تو قتل کراتے آئے ہیں نا. اب مسلمان کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے قتل کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ کی حدود ہے یہ کہ بھائی گستاخ رسول قتل ہونا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ بڑا ہی عجیب سا مذہب ہے. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ایک چیز ہے نا کہ کوئی انسان آپ کے رسول کو یا آپ کے مذہب کو سچا نہیں مانتا، اب ہم اس سے زبردستی جو ہے نا اس کی رسپیکٹ کرائیں گے، کیونکہ ہم اس کو چوائس نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے مذہب کے بارے میں ڈیفرنٹ، کیونکہ جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اسلام کو سچا نہیں مانتا. اس کے لیے محمد نبی نہیں ہے، محمد اس کے لیے ایک جھوٹا نبی ہے، یا پھر ایک انسان ہے جس نے جھوٹ بولا کہ وہ خدا سے باتیں کرتا ہے. جو بھی نہیں مانتا، کرسچن جو ہیں وہ محمد کو نبی نہیں مانتے، ہندو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے وہ ایک عام انسان ہے، وہ اسے ایک عام انسان ہی سمجھتے ہیں. اور جو لوگ کسی کو عام انسان سمجھتے ہیں وہ اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں. اب ادھر کیا سب سے بڑا تماشا ہے، وہ جی مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو گئے تھے. جی مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کی وجہ سے اس بندے کو قتل کر دیا گیا. جی اسلامی جذبات بھڑک گئے تھے. یہاں پہ توہین قرآن اور توہین رسالت کا پرابلم بھی نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو کہ کیا پوسٹر تھا جو اس نے پھاڑا تھا؟ اس پہ لبیک یا حسین لکھا تھا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگر اس کو عدالت میں بھی لے جاتے نا تو اس کو کیا ہونا تھا، کتنی سزا ہونی تھی؟ 6 ماہ سے 1 سال کی سزا اس کو ہونی تھی. ٹھیک ہے، بس یہ ہے جو جنرل بلاسفیمی ہے اس کی سزا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس بندے کو مار دیا. کیوں؟ آپ کو بات یہ میں بتاتا ہوں ہو کیا رہا ہے. سب سے جو بڑی بات ہے، پاکستان میں لوگوں کو یہ بات باور کرا دی گئی ہے، یا ان کو اس بات کے اوپر قائل کر دیا مولویوں نے مسجدوں میں گند گھول گھول کے کہ اگر کوئی اسلام کے خلاف ذرا بھی بات کرتا ہے تو اس کو مار دو. اب آپ کو وہ بھی واقعہ یاد ہے، پاکستان میں ایک مسجد میں مولوی بیان دے رہا تھا، اس نے کہا کہ کون کون رسول اللہ کے مخالف ہے، ہاتھ کھڑا کرو جو رسول اللہ کے مخالف ہے. کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. ایک بچے کو سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں وہ کلاس روم میں سو رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا. ساروں نے کہا جی پکڑو اس کو. جب انہوں نے پکڑا اس کو تو کیا ہوا، وہ اس کے پیچھے بھاگے، وہ بھی بھاگ گیا. اس نے ہاتھ کاٹ کے تشتری میں رکھ کے مولوی کو پیش کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بندہ کسی نان مسلم سے، ایک بندہ کھڑا ہو وہاں پہ اور اس سے وہ پوچھ لے کہ کون کون رسول اللہ کو نہیں مانتا، اور وہ نان مسلم وہاں پہ ہاتھ کھڑا کر دے کیونکہ وہ واقعی نہیں مانتا، تو کیا اس کا ہاتھ کاٹ جانا چاہیے یا اس کی گردن کاٹ جانی چاہیے؟ یہ رویے ہوتے ہیں. نہیں سنیں میری بات، کمپلیٹ نہیں ہوئی میری بات.
یہ رویے ہوتے ہیں, یہ ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں. جس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو پروان چڑھایا جاتا ہے یا اسے انکریج کیا جاتا ہے, وہ ایٹیٹیوڈ پاپولیشن کے اندر بڑھ جاتا ہے. اور وہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی مذہب کی کوئی توہین کرے گا تو اس کو مارنا ایک صحیح بات ہے. یہ لوگوں کو باور کرا دیا گیا, لوگوں کو ریئلائز کرا دیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں یہی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ریلیجن کے خلاف ذرا بھی بات کرے گا تو اسے مارنے نہیں جاتا. اور یہ چیز کس نے ریئلائز کرائی ہے؟ مولویوں نے کیوں ریئلائز کرائی ہے؟ اس لیے کہ یہ اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے. قرآن میں نہیں لکھا تو اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا نا, کیونکہ جن کتابوں میں لکھا ہے ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نا. میں اس بات کو ماننے کو تیار ہوں کہ قرآن کی وجہ سے نہیں ہو رہا, قرآن کی وجہ سے یہ نہیں مرا, مگر اسلام کی وجہ سے ضرور مرا ہے. اور اس اسلام کی وجہ سے مرا ہے جس سے لوگ مانتے ہیں, اور وہ اسلام قرآن سے باہر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. پرابلم یہ ہے, اب آپ قرآن تک جتنا مرضی محدود ہو جائیں, آپ قرآن تک محدود ہو جائیں, پاکستان کا پرابلم سالو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا سالو؟ کیونکہ اسلام صرف قرآن میں تھوڑی ہے, اسلام تو قرآن سے باہر بھی. جی میں نہیں, ممتاز قادری کو تو پھانسی دی گئی تھی نا جب اس نے مطلب گستاخ رسول کو مارا تھا. آپ کہتے ہیں کہ سلمان تصویر گستاخ رسول تھا, صحیح مارا تھا اس نے؟ نہیں یہ نہیں مجھے پتا وہ تھا کہ نہیں, لیکن مجھے اتنا پتا اگر ہے وہ پہلے تھا جب بھی میں تو مطلب نہ تو پاکستان کو اس بات کا, کسی انسان کا پرسنل اوپینین رسول اللہ کے بارے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی انسان اسے برا شخص بھی سمجھ سکتا ہے, اس بات کی آزادی تو میں نے ہمارے انفارچونیٹلی کہ 90% لوگ ابھی بھی اس کو ہیرو مانتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہوا تھا نا بالکل اچھا ہوا تھا ممتاز قادری کی. نہیں, میرے خیال میں تو ممتاز قادری کو سمندر برد کرنا چاہیے تھا جیسے اسامہ کو کیا گیا تھا. اور یہ آپ میری بات یاد رکھیں, آج سے 100 200 300 سال بعد اگر کبھی پاکستان میں کوئی انسانوں کی حکومت ہوگی تو ممتاز قادری کے مزار کو مسمار کر دیا جائے گا. سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ پاگل کتوں کی حکومت میں تو اس کا مزار بن سکتا ہے, انسانوں کی حکومت میں. اور کتے بھی وہ نہیں, عام کتے تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, جیسے گلزار بھائی نے آج یہ کہا. جو کتے ہوتے ہیں نا, جو ریبٹ ڈاگز ہوتے ہیں, ان کی حکومت میں تو اس کی بڑی رسپیکٹ ہے, مگر انسانوں کی حکومت میں اس کی رسپیکٹ نہیں ہو سکتی. ممتاز قادری کا مزار بننے دینا بھی اصل میں ریاست کے خلاف ایک بہت بڑا, یعنی ریاست کے منہ پہ تماچا ہے. اس کو واقعی سمندر برد کرنا چاہیے تھا اصل میں. جی اچھا, جو آپ نے مجھے واقعات بتائے ہیں شاعرہ کے اور دوسرے ایک دو جو قتل کروائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ان کا مطلب کوئی ریفرنس اسلام ہسٹری سے یا آپ نے کہیں اور سے لی؟ میں کیا کرسچن کی ہسٹری سے دوں گا ریفرنس؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے, اپنی مسجد کے مولوی سے جا کے پوچھیں, وہ آپ کو بتا دے گا. آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی رسول اللہ نے کتنے گستاخ رسول کو مروایا تھا, تو آپ کو وہ ضرور یہ سارا کچھ بتا دے گا خود ہی. ٹھیک ہے, میرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ریفرنس آپ نے اگر لینا ہے نا تو ایک ٹرک کی بات ہے, مسجد کے مولوی کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ رسول اللہ نے گستاخ رسول پہ کیا سزا رکھی ہے اور کن کن کو سزا دی تھی. بس آپ کو وہ خود ہی بتا دے گا کہ کیا تھا. میرے سے ریفرنس کیوں مانگ رہے ہیں, اس سے پوچھیں جا کے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا چل جائے گا خود ہی. سمجھ گئے؟ چلیں پھر, ٹھیک ہے. میں اگلی دفعہ اور ریسرچ کر کے آیا کریں. ٹھیک ہے, ہاں میں تو سب مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ خود ریسرچ کرو, تو آپ پھر میرے پاس آؤ گے ہی نہیں. سمجھ گئے ہو میری بات؟ آپ لوگ پھر میرے پاس نہیں آؤ گے. میرے پاس وہی لوگ آتے ہیں جنہوں نے بیچاروں نے خود نہیں پڑھا ہوتا. ٹھیک ہے, چلیں بہت شکریہ ٹائم دینے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.